ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے عزیز بھائیوں اور میرے محترم بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں غار ثور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس پر گفتگو کی۔ آج انشاءاللہ العزیز جہاں پر موضوع کو روکا گیا تھا اسی سے آگے انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ارادہ فرما کر جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی آج کی رات میرے بستر پر سو جانا، اور صبح اٹھ کر کفار مکہ کی امانتوں کو واپس کر کر ہمارے پیچھے آ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، پھر اس کے بعد آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو کفار مکہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ یاسین کی آیت پڑھی اور ان کے اوپر پھونک دی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار، ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ بس جیسے ہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ یاسین یہ آیت پڑھی، ان کے اوپر پھونکی، ان کے اوپر درود کی طاری ہو گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شاہانہ، بڑی شان و شوکت سے کفار مکہ کے درمیان سے گزر کر تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیتے ہیں، ساتھ لے کر غار ثور کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ نے سفر شروع کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو وہ کہاں چلے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو طلوع صبح سے پہلے ہی غار ثور میں پہنچ گئے۔ ادھر مکہ میں جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر ساری رات محاصرہ کرنے والے نوجوانوں کے اوسان ختم ہو گئے کہ ہم باہر کھڑے ہیں، حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اللہ کا نبی کس وقت یہاں سے گزر کر چلا گیا، کب یہاں سے تشریف لے گئے۔ ان کے اوسان ختم ہو گئے، جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے ہیں۔ ناکامی پر کفار میں کوہرام مچ گیا، کفار کی تلاش میں ہر طرف کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے، کوئی ادھر چڑھ جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے کہ ان کو ڈھونڈا جائے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ غار ثور کی بلندی پر تشریف لے جا رہے ہیں تو
پیارے ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. یہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کر دیا لیکن آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا بیان کر کے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ یہ گفتگو ہم نے پیچھے کی ہے، تاکہ اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ جو موضوع چل رہا ہے وہی موضوع ہمارا آج کا ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سواری کی. سواری کر کر جب غار ثور کے وہاں پر پہنچے تو ایک دہانے پر جب پہنچے غار ثور میں جانے لگے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندر جانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا آپ بعد میں جائیں گے پہلے میں اندر جاتا ہوں. آپ بعد میں اندر تشریف لے جائیں گے پہلے میں اندر جاتا ہوں. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں. جا کر غار کے اندر سے اچھی طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، کوئی موذی جانور تو اندر نہیں ہے، جگہ جگہ پر سوراخ ہیں. اپنے لباس کو پھاڑنے کے بعد ان لباس کے ٹکڑے کر کر کے سوراخوں کو بند کیا گیا. سوراخوں کو بند کرنے کے بعد ایک سوراخ بچ جاتا ہے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں آقا اب آپ غار کے اندر تشریف لے آئیے. اب آپ غار کے اندر تشریف لے آئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو باہر ایک کبوتر کا جوڑا جو ہے اس نے گھونسلہ بنا لیا اور انڈے دے دیے. مکڑی نے وہاں پر آ کر جالا تن دیا. مکڑی آئی، اس نے اپنا جالا تن دیا. یعنی ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ جگہ تو پتہ نہیں کب سے بند پڑی ہے. اندر اب کوئی گیا ہوتا تو یہ کبوتر اڑ جاتے، جو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے یہ خراب ہو جاتا. لیکن یہاں سے تو کوئی گزر کر گیا ہی نہیں، اس کا مطلب اندر کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما ہوتے ہیں. جب راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ابو جہل کو جب لگا پتہ نہ تو وہ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صاحبزادی آپ بھائی تشریف لے جاتے آتی ہیں. تو ابو جہل نے پوچھا تمہارا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ تمہارا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ زور سے تھپڑ مارا ابو جہل نے، جس کی وجہ سے آپ کا کان زخمی ہو گیا. اتنی زور سے تھپڑ مارا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کے اندر ابو جہل نے اعلان کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تلاش کیا جائے، ابو بکر کو بھی تلاش کیا جائے. تو انعام رکھ دیا جو بھی کوئی ان کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں 100 اونٹ انعام دوں گا. کوئی بھی ڈھونڈ کر لائے گا تو ان کو اس بندے کو میں، یہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ میں انعام دوں گا. جب یہ سب کو لگا پتا کہ جو بھی تلاش کر کر لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. عرب کے جتنے بھی نوجوان تھے، گھوڑ سوار تھے، انہوں نے تیز رفتار گھوڑے پکڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے چاروں طرف نکل پڑے. انہی میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. آپ اسی رستے پر چل پڑتے ہیں جس رستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں. اسی رستے پر حضرت سراقہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو تلاش میں نکلتے نکلتے جو ہے وہ آپ کے پیچھے پہنچ گئے. سراقہ مزید ہمارے نزدیک ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سراقہ ہمارے نزدیک ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت فرماتے ہوئے جا رہے تھے لیکن سراقہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جس طرح سے تیری مشیت ہو اس طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا لے.
آپ کا دعا کرنا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے، لیکن سراقہ کا گھوڑا جو اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے، سراقہ زمین پر گر گیا. سراقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. کیا خوب کسی نے لکھا ہے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو اس کو بھی دعا دیتے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی نے گالیاں دی ہیں تو دعائیں دی ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر جب آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. یہ تم نے زمین اس کو آگ کو تم نے خدا بنا لیا، سورج کو تم نے خدا بنا لیا، چاند کو تم نے خدا بنایا، یہ خدا نہیں ہے، یہ مخلوق ہے. اس کو اس رب نے پیدا فرمایا بنایا جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. جب یہ اعلان کیا تو طائف کے لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے نوجوان لڑکوں کو، شرارتی لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. میں نے شعر پڑھا، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو اس کو بھی دعا دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے لگ گئے، پتھر مارنا شروع کر دیے، گالیاں معاذ اللہ دے رہے ہیں. اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جسم اطہر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ خون نکلتا آپ کے نالین مبارک تک پہنچ گیا. کہ لکھنے والے لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین مبارک کو اپنے پاؤں مبارک سے اتارا تو خون کی وجہ سے پاؤں جم گئے تھے. جب نالین پاک سے اتارا تو آپ کی چمڑی مبارک پاؤں کی وہ بھی اترنا شروع ہو گئی، اتنا پاؤں جم گیا تھا. جب آپ جا رہے تھے، لڑکے نوجوان اوباش کر کے پتھر مار رہے تھے تو اس وقت پہاڑوں والا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، یہ طائف والے سارے اس میں غرق ہو جائیں گے. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں، مجھے رب نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نشانے دے کر بھیجا ہے. مجھے یقین ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آج یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، لیکن کل ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوں گے. ایسے لوگ آ جائیں گے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو بھی دعا دیتے ہیں. گالیاں دینے والے کو بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیتے ہیں. معاف فرما دیا کہ اے سراقہ جا تجھے معاف کر دیا. گھوڑا باہر آ گیا، اس کے دل میں انعام کی لالچ تھی. ابو جہل نے کہا 100 اونٹ دوں گا بھائی، جو بھی پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے. پھر دل میں لالچ آئی، گھوڑا تو باہر آ ہی گیا ہے. جیسے ہی اس نے سوچا کہ پھر دوبارہ میں پکڑنا شروع کروں، ان کی طرف بڑھوں، تو اس کا گھوڑا پھر زمین میں دسنا شروع ہو گیا. 3 مرتبہ گھوڑا جو ہے زمین میں دھس گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سراقہ جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، سراقہ جا میں نے تمہیں معاف کر دیا. آج ہم لوگ بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہنیں سے نہیں بات کرتی، رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس بات سے ہمیں سبق لینا چاہیے. سراقہ صرف پکڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. علماء کرام فرماتے ہیں یہاں تک اس کا اعلان تھا کوئی اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کر لے کر آئے گا اس کو بھی انعام دیا جائے گا. وہ تو اس نیت سے آیا ہوا تھا نا. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کو معاف فرما دیا. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہنس کر بیٹھ جاتے ہیں.
کہ نہیں معاف کیا جائے گا، جبکہ عفو و درگزر کرنا چاہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عفو و درگزر کرنے میں، کسی کو معاف کرنے میں تمہاری عزت میں کمی آ جائے نا، عزت میں کمی آ جائے، تو وہ عزت جو ہے قیامت والے دن مجھ سے لے لینا ہے۔ عزت میں کمی نہیں آتی، تو اس لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ بن جائے برادری میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، بہن بھائیوں میں، تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے پہ رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، تو معاف فرمانے کے بعد پتہ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ دیکھیے کہ وہ دشمنی لے کر آ رہا ہے، دشمن بن کر آیا ہے، اور میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہ واحد سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں یہ مرد ہیں کہ جن کو یہ سونا پہننا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائز نہیں کہ وہ پہنے گا، اس کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آ گیا، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ جب آپ نے ایران فتح کیا، اس وقت سونے کے کنگن جب مال غنیمت میں آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ محبوب نے فرمایا سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہنشاہ ایران کے کنگن آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جاؤ سراقہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت سراقہ کو بلا کر لے کر آؤ، بلایا، فرمایا، سب عرض کرنے لگے اے عمر وہ تو بڑا بیمار ہے، وہ بڑا علیل ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کر یہ بتا دو کہ اے سراقہ، جو میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو سراقہ وہ کنگن آ گئے ہیں، آ جاؤ تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چل نہیں سکتے تھے، بستر مرگ کے اوپر تھے، آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سراقہ، میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، لے اے سراقہ وہ کنگن آ گئے، وہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنا دیتا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں میں کنگن پہنا دوں۔ پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی۔ یہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن بن کر آئے تھے نا، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف بھی فرما دیا اور ساتھ ہی انعام کی بھی بشارت فرما دی۔ یا سراقہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئے گا، جو سونے کے کنگن پہنے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا آپ تھک گئے ہوں گے، اب تھوڑی دیر آرام فرما دیجیے، آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیجیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر ہے جی، اس محبوب کا سر مبارک، اس محبوب کا سر مبارک کہ جس کا کلمہ پڑھنا، جس کا امتی بننا نبیوں نے بھی کہا تھا مالک ہمیں اس کا نبی امتی بنا دے، کہ اس محبوب کی گود کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ تنہا ہوں اللہ کا محبوب میرے پاس ہے، میں ہوں اور رب کا محبوب ہوں، اور میں اپنے محبوب کو دل بھر کر اس کی زیارت کروں۔ تو پھر وہ موقع ہجرت کی رات ملا، غار ثور میں ملا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے
کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رج رج کے محبوب کے چہرے کی زیارت کی. رج رج کی ایک ہوتا ہے نا مجمع لگا ہوتا ہے, یار بیٹھا ہو تو بندہ دیکھتا ہے, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیسی خوش نصیب گھڑی ہوگی ابو بکر صدیق کے لیے کہ اس وقت غار کے اندر بس یار اور یار کا یار, بس اور کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے, بس محبوب کے چہرے کو ابو بکر صدیق تک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اے ابو بکر صدیق تیری قسمت پر قربان جائے. عمر فاروق نے یہی تو عرض کی تھی, اے ابو بکر مجھے نا وہ غار والی جو رات کی نیکی تو مجھے دے دے یار, غار والی نیکی تو دے دے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, آپ نے فرمایا تھا عمر تو نے تو میری زندگی کی کل کمائی مانگ لی. یہ ابو بکر صدیق کو یہ شانیں ایسے نہیں مل گئی, یہ مرتبہ مقام ایسے ہی نہیں مل گیا. آپ نے ہر وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وقت گزارا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے ٹوٹ کر محبت کی ہے, عشق کیا ہے, باتوں سے نہیں کیا کہ عشق کر کر دکھایا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ مجھے تو اس اعلان جنگ تبوک کا وقت آیا جب کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے, تو ابو بکر صدیق نے مال دینے سے گریز نہیں کیا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال نہیں دیا, محبوب کے نکاح میں اپنی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح دے دیا. اتنی محبت, اتنا پیار. جب جنگ تبوک کا موقع ہے نا, یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے یہ صحابیت. اور کسی کی ایک بڑھ صحابی ہے کسی کی, اور کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے, کسی کی حدیث سے. لیکن یہ ابو بکر صدیق وہی شخصیت ہے کہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے. جب آپ نے اعلان فرمایا نا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے, تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب نے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق آقا کی بارگاہ میں مال لے کر پہنچ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ کرام نا نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. ہم تو دنیا داری کے اندر یہ کام کرتے ہیں نا, کہ اگر اس نے اپنے بیٹے کی شادی پر یہ کیا تھا تو میں اسے بڑھ کر کر کے دکھاؤں گا. ہم لوگ ان چیزوں میں دیکھتے ہیں. وہ جو صحابہ کرام تھے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر عمل کیا کرتے تھے, نیکیوں میں حصہ لیا کرتے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جتنی بھی جمع پونجی اس کا آدھا مال جو ہے آقا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں, اور دل میں خیال آتا ہے کہ آج تو جو ہے نا سب سے زیادہ مال میں ہی لے کر جاؤں گا, میں پہلے پہنچ گیا ہوں اور مال لے آیا ہوں, اور میں ابو بکر صدیق سے زیادہ مال لے کر پہنچ جاؤں گا. یہ دل میں خیال آ رہا ہے, دل میں خیال آ رہا ہے. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال, آدھا نہیں سارا ہی مال اکٹھا کیا, ایک گٹھڑی میں باندھ لیا, یہاں تک کہ جو تن کے اوپر لباس تھا وہ بھی اتار کر اس میں باندھ دیا, اور بوریا کا لباس اور ٹاٹ کا لباس جس کو کہتے ہیں وہ بوریا اٹھائی اپنے جسم پر پہن لی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے جو بند کیا تھا نا, یہ جیسے بٹن لگاتے ہیں, وہ کانٹا لے کر اس کو بیچ میں پھنسا کر اس جگہ کو بند کیا ہوا ہے جی. وہ سارا مال اٹھایا, گٹری باندھی سر کے اوپر رکھ لی, سر پر رکھ کر جب باہر تشریف لے گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ابھی آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے, ادھر سے جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے جی, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے جی, ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ آج جبرائیل نے نورانی نوری لباس اتارا ہوا ہے, آج بوریا کا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. سب کچھ جانتے ہو, سب کچھ جانتے ہو. پوچھا اے جبریل آج نوری لباس اتار کر تم نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, ارے وجہ کیا ہے, ارے وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں
آقا آپ کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اعلان فرمایا جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، انہوں نے سارا مال اکٹھا کیا، ایک گٹھڑی میں باندھ لیا، یہاں تک کہ تن کا لباس اتارا وہ بھی گٹھڑی میں باندھ لیا اور خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ آقا ابو بکر آپ کی طرف حاضر ہونے والا ہے، رب نے مجھے بھی حکم دے دیا، سارے ملائکہ کو حکم دے دیا کہ اے ملائکہ آج کا دن اپنے نوری لباس اتار دو، کیونکہ آج میرے محبوب کے یار ابو بکر نے تاج کا لباس پہنا ہے، ان کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، آج سارے ملائکہ تاج کا لباس پہن لو، سارے ملائکہ تاج کا لباس پہن لو۔ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو جاتے ہیں، تاج کا لباس پہنا۔ آئیے آپ کو بڑا پیارا جملہ دینے لگا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ارے یہ بات تو محبوب نے کی تھی، اور یار کیا کہتے تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، مال دیکھا گٹھڑی سر پر رکھی ہوئی ہے، محبوب نے فرمایا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سمجھ نہیں کیا؟ تو سبحان اللہ، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پتا چلا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور سب کچھ رب ہی دیتا ہے، لیکن رب نے کچھ چیزیں کچھ خزانے اپنے محبوب کے ہاتھ میں بھی دیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بلکہ یوں کہیے کہ خزانوں کی کنجیاں جو ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ رب کے جتنے بھی خزانے ہیں ان کی سب کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، اور رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تیرے در دولت پر کوئی بھی سوال لیا جائے اے محبوب خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ پھر صحابہ کرام نے جنت مانگی تو محبوب نے جنت بھی عطا فرمائی، صحابہ کرام نے اگر شفائیں مانگی ہے تو محبوب نے لعاب دہن لگا کر ان کے زخموں کو بھی ٹھیک کیا ہے، اگر صحابہ کرام محبوب کی بارگاہ میں اپنی نکلی آنکھیں لے کر آتے ہیں، ڈیلا نکلا ہوا ہے تو محبوب فرماتے قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے تمہیں؟ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ تو آگے سے وہ بھی عاشق رسول تھے، وہ بھی صحابی تھے، گلابی نہیں تھے، ان کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے تھے کہ مال کے کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا آقا آپ کیا دے سکتے ہیں ہمیں، انہوں نے پتہ کیا کہا آقا آنکھ میری مرضی سے دے دیجیے، جنت اپنی مرضی سے دے دیجیے، آنکھ میری مرضی سے دے دیجیے اور جنت اپنی مرضی سے دے دیجیے۔ محبوب علیہ السلام نے قتادہ کی آنکھ کو اپنا لعاب دہن لگایا، قتادہ کی آنکھ میں فٹ کر دیا۔ پیارے قتادہ عرض کرتے ہیں کہ پہلے اس آنکھ سے مجھے کم نظر آتا تھا، اور دوسری جو آنکھ ہے جو باہر نہیں نکلی تھی اس میں بھی کم نظر آ رہا تھا، جس آنکھ کو جس ڈیلے کو محبوب کا لعاب دہن لگ گیا تھا اس آنکھ سے مجھے بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ شانیں ہیں ان کی، یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں، یہ محبوب علیہ السلام کی شانیں ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ارے یہ تو وہ صحابی رسول ہے، وہ یہ غار یار ہے کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی تھی، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یار ہیں جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رب نے فرمایا کہ محبوب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیجئے، ہے جی؟ تو پھر آپ نے اپنے یاروں کو بٹھایا، مشاورت کی، کیا کی؟ مشاورت کی، مشورہ کرنا بھی سنت ہے، مشورہ کرنا سنت ہے۔ محبوب نے یاروں کو بٹھا کر آپ فرمانے لگے کہ اے میرے یارو، رب نے مجھے حکم دیا ہے، رب کا پیغام آ گیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا جائے۔ سب صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، محبوب علیہ السلام کا دامن مبارک تھامتے ہیں، باہر تشریف لے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ کائنات کی بیٹی ہے، یہ بھی عام بیٹی نہیں ہے، آقا یہ شہزادی کونین ہے،
یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ آپ کی بیٹی ہے، رب نے ان کو اتنی شانیں دی ہیں، قیامت والے دن جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آئے گی تو رب ندا دے گا، حکم دے گا کہ سب اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو، کیونکہ رب کے محبوب کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، فاطمہ آ رہی ہے، یہ وہ فاطمہ ہے۔ آقا آپ نے ان کے لیے کچھ تیار بھی کیا ہے، کچھ تیار بھی کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی نالین آپ کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ پتہ کیا فرماتے ہیں، اے ابو بکر سب کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جب بھی کوئی دیکھتا ہے میری طرف دیکھتا ہے، ارے یار تو جب بھی دیکھتا ہے میرے دل کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اتنی محبت، اتنا نبض شناسا ہو گئے تھے محبوب سے کہ جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، غار ثور کا بتایا نا میں نے، جب سفر کر رہے تھے تو جاتے جاتے جو ہے آپ رنگ میں اتنا رنگ گئے تھے، جو کوئی تجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، جو کوئی مجھے دیکھ، اپنے آپ کو محبت میں ایسا رنگ لو، ایسا رنگوں کو دیکھنے والا کہ واقعی غلام رسول آ رہا ہے، اس کے گلے کے اندر غلامی کا پٹا ہے، پتہ چل جائے کہ یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے، ہمارے لباس سے پتہ چلے کہ یار سے محبوب سے محبت کرنے والا ہے، ہماری چال سے پتہ چلے کہ یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے، ہمارے چہروں سے پتہ چلے کہ یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے، ہماری گفتار سے ان کو پتہ چلے کہ یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے، ہماری تجارت سے پتہ چلے کہ یار رب کے محبوب سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم نے صرف محبت کھوکھلی لے کر پھر رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے محبت کر کے دکھائی ہے، بتایا ہے کہ محبت کرنی ہے تو ہماری ابتدا کرنا محبوب سے، ہم صرف محبوب سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے بارے میں جہنمی ہونے کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا نا، وصال کا وقت آیا، آپ بیماری میں مبتلا تھے، تو اپنی بیٹی عائشہ سے پتہ کیا فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں عائشہ ذرا دیکھنا کہ میں جس طرح سے لیٹا ہوا ہوں، کیا جب رب کے محبوب کا آخری وقت آیا تھا وہ اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے؟ اتنا خود کو محبت میں گم کر لیا، دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا اپنے یاروں کو بلایا اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے نا تو ایسا کرنا کہ مجھے نا کندھوں پر اٹھا کر نا مدینے کی گلیوں سے لے کر جانا اور محبوب کے دروازے کے اوپر، محبوب کی چوکھٹ کے اوپر میرا جنازہ باہر رکھ دینا، اور کیا کہنا، اور کیا عرض کرنا، آقا ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں نے بڑی مسجد نبوی کے لیے بھی جگہ لی تھی، میں نے سرکار کی بڑی خدمتیں کی ہیں، میں نے تو اپنی بیٹی کا بھی نکاح دیا تھا، یہ نہیں، آپ نے فرمایا رکھ دینا، سوال کر دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں پر محبوب کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں جہاں مرضی دفن کر دینا۔ یار لے جاتے ہیں، ارے تم مولا کائنات کا بڑا نعرہ مارتے ہو، اللہ نے بڑی شان ان کو عطا فرمائی ہے، اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے مولا کائنات ہے، اور وہاں پر جا کر جنہوں نے پکار کی تھی نا وہ کسی اور صحابی نے نہیں کی تھی، وہ مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، جنازہ رکھ کر عرض کی آقا ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علی کا بڑا نعرہ مارتے ہیں، مارنا بھی چاہیے یار، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ مولا کائنات کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات کی شانیں بیان کرتے ابو بکر صدیق کی شان کو کم کر دو، ان کے بارے میں تانو تشریح کرنا شروع کر دو۔ بس مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ آقا ابو بکر حاضر ہے، صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز آئی، دروازہ کھولنے کے بعد، اے یارو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، پھر لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، ارے کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، ابو بکر سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، عمر پاک پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، ارے تم کہتے ہو کہ وہ جہنمی ہے، تمہاری
ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی اہل بیت کی محبت کرنے والا ہو، حسین سے محبت کرنے والا ہو، وہ مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 40 گز یا 100 گز کی مسافت کے وہاں پر دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ ارے حسین کے قریب دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ ارے جو حسین کے نانا کے پہلو میں دفن ہے وہ جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ ارے ان کو تو محبوب نے دنیا میں بشارت دے دی تھی کہ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، تم یہاں پر تم جتنی مرضی بکواسات کرتے رہو۔ ان کو شان رب نے عطا فرمائی ہے، ان کی شان قرآن میں موجود ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ والے جو ہیں نا وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں تو بڑا پیار کرنے والے ہیں، بڑی محبتیں کرنے والے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام سے ٹوٹ کر محبت کیا کریں، آقا سے ٹوٹ کر محبت کیا کریں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے ٹوٹ کر محبت کیا کریں۔ جب بھی کوئی رب کے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو محبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔